پاکستان میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب اور کئی جگہوں پر کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج امدادی کارروائیوں میں پیش پیش ہے۔ پاکستان میں کہیں بڑے پیمانے پر کوئی آتش زدگی ہو جائے یا کوئی اور ہنگامی حالت آ جائے، درپیش ہو جائے، تو ایسے میں بھی فوج طلب کر لی جاتی ہے، لیکن یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک کیمپین بھی چلتی ہے کہ دیکھیے نا جی کہ سولین ادارے تو ہیں نہیں، سب فیل ہیں، سب ناکام ہیں، سب گھٹیا ہیں، اس لیے فوج اگر نہ ہوتی تو دیکھیں نا یہ ملک کا کیا حال ہوتا۔ یہ بات آپ اکثر سنتے ہوں گے۔ آج ایک پوسٹ میری نگاہوں سے گزری، ایک ایکس پر ایک کسی دوست نے لکھا ہوا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پر ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور ملک میں دیکھا ہے کہ کوئی فوجی وہ بیلچے لے کے اور کدال لے کے اور اس انداز کے اوزار لے کے وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں؟ تو بات یہ ہے کہ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں آج کہ کیا دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا تفصیل سے اس کو آم، دیگر مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ طے ہے کہ پاکستانی فوج اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کی بنیادی ذمہ داری ملک کی سرحدوں کا دفاع ہے، لیکن کہیں سویلین حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو اسے طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر بنیادی طور پر اس کا کام وہ سویلین حکومت کے احکامات کے مطابق وہ جو ان کو ٹاسک دیا جائے گا وہی ہوگا۔ پاکستان میں اس میں سیکیورٹی بھی شامل ہے، آ، یعنی قانون نافذ کرنے میں اگر کوئی معاملہ درپیش آ جائے، کوئی دہشت گردی کا معاملہ آ جائے، لیکن دیگر ممالک میں وہ یہ والے معاملات نہیں ہیں۔ وہاں پر پولیس کے پاس ہی سارے اختیارات ہوتے ہیں، یعنی فوج کو پولیس کا کام نہیں دیا جاتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فوج پولیس کا کام کر نہیں سکتی، یعنی فوج کا کام بارڈر سیکیورٹی ہے، لا انفورسمنٹ نہیں ہے۔ آپ جب بھی فوج کو ایک ایسی قوت جس کو آپ نے دشمن کے لیے بنایا ہوتا ہے، جس کے یہاں جو گولی ہے وہ 15 سینٹی میٹر کی گولی ہوتی ہے، 20 سینٹی میٹر کی، اور جو 2 کلومیٹر دور جا کے مار کر رہی ہوتی ہے، اس طاقت کو آپ اپنے شہروں اور اپنی شہریوں پر استعمال نہیں کرتے۔ یہ اصول ہے، اور اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ فوج کو بالکل بھی ڈومیسٹک سیکیورٹی کا کام نہ دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے ملکوں میں بھی فوج طلب کی جاتی ہے؟ بالکل کی جاتی ہے۔ میں آپ کو جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک کی مثال دے سکتا ہوں، میں آپ کو امریکہ کی مثال دے سکتا ہوں۔ وہاں پر بھی فوج طلب کی جاتی ہے۔ فوج جب سویلین حکومت طلب کرتی ہے کسی کام کے لیے تو آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ ابھی لاس اینجلس میں جو فسادات ہوئے تو صدر ٹرمپ نے فوج طلب کر لی تھی، حالانکہ وہاں اس بات پر اس وقت بحث ہو رہی ہے عدالتوں میں کہ کیا فوج طلب کی جانا چاہیے تھی، کیونکہ مقامی حکومت آن بورڈ نہیں تھی۔ وفاقی حکومت نے فوج براہ راست پوسٹ کر دی تھی۔ ٹرمپ کے اپنے کچھ دلائل ہیں یا جواز ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ فوج طلب کی جا سکتی ہے۔ جرمنی میں 2021 کی بات ہے کہ یہاں بہت بڑے سیلاب آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہاں ایک بڑی بحث شروع ہو گئی کہ فوج کی تعیناتی اتنا مشکل کام کیوں ہے۔ کسی علاقے میں جرمنی میں فوج کی تعیناتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس علاقے کی جو کمیون ہے، یعنی کونسلر کی سطح کی، وہاں پر طے ہو، پھر وہاں سے ضلع سے ہوتی ہوئی وہ درخواست صوبے تک پہنچے، صوبے کی اسمبلی اسے منظور کرے اور ریکمنڈیشن وفاقی جو پارلیمان ہے اس تک پہنچائے، اور پھر وفاقی پارلیمان اس پر بحث کر کے اور یہ منظوری دے کہ فلاں علاقے میں فوج تعینات ہونا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ جرمنی میں فوج تعینات کرنے کا۔ لیکن سیلابوں میں یہ ظاہر ہے ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، کوئی ہفتہ تو لگ جائے گا اس پروسیس میں، کہ پہلے وہ کمیون اس کو اپروو کرے، پھر ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا پھر وہ صوبہ اس کو اپروو کرے، اور پھر وفاق اس کو اپروو کرے، اور پھر جا کے وہ فوج تعینات ہو۔ تو کہا گیا کہ ایسے موقع پر وفاق کے پاس یہ طاقت ہونا چاہیے کہ وہ براہ راست فوج تعینات کر دے۔ لیکن اس صورت میں بھی جرمنی میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ فوجی شہری علاقوں میں، یعنی ملک کے اندر، ہتھیار کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک قانون ہے، اور اس قانون کا ایک دلچسپ اور تلخ اور بلکہ یوں سمجھے کہ بڑا خوفناک پہلو یہ ہوا کہ 1972 کے جو انتخابات تھے اس وقت جرمنی میں ولی برانٹ وہ چانسلر ہوا کرتے تھے، اور ایک اسرائیلی اولمپکس میں اسرائیلی ٹیم تھی، اسے فلسطینی عسکریت پسندوں نے
یرغمال بنا لیا تھا. 11-12 لوگ تھے اسرائیلی ٹیم کے اولمپکس میں. یہ 1972 کے اولمپکس کی بات بتا رہا ہوں جو میونخ میں ہوئے تھے. اور ہوا یہ کہ جب وہ انہوں نے یرغمال بنا لیا، غالباً بلیک سپٹمبر کے نام سے ان کا وہ گروپ تھا عسکریت پسندوں کا، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی 250-300 فلسطینی قیدی جو اسرائیل میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کا انسداد کرنے کے لیے ان عسکریت پسندوں کا یہاں فوج تعینات نہیں ہو سکتی تھی. یعنی نہ اولمپک ولیج کی طرف اور نہ اس ہوائی اڈے کی طرف جہاں سے ان کو یہ جھانسا دیا گیا تھا کہ وہ کائرو جا سکتے ہیں. لیکن دونوں ہی جگہوں پر فوج تعینات نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے منع کیا ہوا ہے. اسرائیل نے کہا کہ ہم اپنے کمانڈوز بھیج دیتے ہیں، ہم اپنے ایڈوائزرز بھیج دیتے ہیں. تو جرمنی نے کہا کہ جی ہمارے ملک کے قانون کے مطابق تو دوسری فورس وہ ہمارے شہری علاقوں میں تعینات نہیں ہو سکتی، اور یہ جن علاقوں میں ہیں اس وقت یہ عسکریت پسند یا یرغمالی وہ تو شہری علاقے ہیں، وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ پولیس ہی آپریٹ کرے گی. تو پولیس نے ہی آپریٹ کیا، اور بدقسمتی سے اسرائیل کی پوری ٹیم میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ ان کی جان چلی گئی. لیکن قانون تبدیل نہیں ہوا، کانسٹیٹیوشن تبدیل نہیں ہوا. یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی طاقت، کیونکہ جرمنی نے طے کیا ہوا ہے، اپنے ماضی سے سیکھا ہوا ہے سبق کہ اب ہم یہ ملک یہ کسی آمریت کے حوالے ہم نہیں کر سکتے، اور اس ملک کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی چلانا ہے. بات یہ ہے دوستو کہ آپ نے ایک اور جملہ سنا ہوگا کہ اور یہی وجہ ہے کہ فوجی وہ شہری علاقوں میں اسلحے کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ لا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج طلب نہیں کی جا سکتی. کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں بڑے پیمانے پر آتش زدگی شروع ہو جاتی ہے، کہیں جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، تو فوج طلب کی جاتی ہے، لیکن بیلچوں کے ساتھ ہی، کدال کے ساتھ ہی، ریت کے بیگز کے ساتھ ہی، ہتھیاروں کے ساتھ نہیں. اچھا، آپ نے ایک اور جملہ سنا ہوگا جی کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ پاکستان میں فوج ہے، ورنہ پاکستان شام یا یمن یا لیبیا بن گیا ہوتا. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا. بلکہ آپ جو فوجی حمایت یافتہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پر آپ کو یہ بات تواتر سے نظر آتی رہے گی. وہ دور کوئی بھی ہو، نون لیگ کا دور ہو کہ عمران خان کا دور ہو، وہ یہ بات آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی کہ جی شکر کریں فوج ہے، فوج نہ ہوگی تو ہم شام یا سیریا بن چکے ہوتے. یہ نہیں کہیں گے کہ فوج نہ ہوتی تو ہم سوئٹزرلینڈ بن چکے ہوتے. خیر، اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. بھائی پاکستان میں کہیں ہنگامی حالت نافذ ہو جائے گی، کوئی آفت آ جائے گی، کہیں جنگلات میں کوئی بڑی آگ لگ جائے گی، یا کسی اور جگہ پر قانون اور دستور کے مطابق سویلین حکومت فوج طلب کرے گی، تو فوج کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دے. اس کو گلوریفائی کرنا یہ کہہ کے کہ جی اگر فوج نہ ہو تو یہ ہو جائے اور سویلین ادارے تو برباد ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو پھر غداری لگے گا کہ سویلین ادارے برباد کس نے کیے ہیں. اس کا جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. سویلین ادارے برباد آمریتوں میں ہوئے ہیں، جو فوجیوں کی آمریتیں رہی ہیں اس ملک میں 10-10 11-11 سال کی. انہی میں سویلین ادارے برباد ہوئے ہیں، انہی میں سویلین رہنما برباد ہوئے ہیں، انہی میں سیاسی نظام برباد ہوا ہے، انہی میں محکمے برباد ہوئے ہیں، انہی میں عدلیہ کا نظام برباد ہوا ہے. یہ نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے ان کی ابتدا فوجیوں نے کروائی ہے. اس ملک میں جمہوریت نہ پیدا ہونے کے پیچھے بھی فوج رہی ہے. اس ملک میں سیاسی نظام کے مستحکم نہ ہونے کے پیچھے بھی فوج رہی ہے. اس ملک میں جو ادارہ بھی مضبوط ہونے کی کوشش کرے سویلین ادارہ، اس کو گرا دیا جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں موٹر وے پولیس کے بارے میں، کہ وہ اس کے بارے میں ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، وہ ضرور چالان کر دیتے ہیں. ہمارا ایک کرکٹر دوست ہے بہت اچھا، پاکستان کی قومی ٹیم میں وہ شامل رہا ہے. اس نے کہا جی کہ ایک عاطف بھائی لاسٹ ٹائم تو یہ ہوا کہ دوسری دفعہ میرا چالان ہوا، اور حالانکہ ظاہر ہے پاکستان میں 24-25 کروڑ کا ملک ہے، لیکن اس میں 10-11 لوگ جو آپ کے قومی کرکٹ ٹیم میں ہوتے ہیں وہ ہر آدمی ان کو جانتا ہے. پاکستان میں ہر شخص کرکٹ دیکھتا ہے. تو وہ پولیس والے نے کہہ رہے پولیس والے نے مجھے روکا، ظاہر ہے مجھے پہچان بھی گیا وہ. تو کہہ رہا ہے میں نے اس کے اوپر بتایا بھی کہ میں قومی کرکٹر ہوں، میں نام یہاں خود نہیں بتا رہا آپ کو. تو اس نے کوئی سنا نہیں اور چالان کر دیا. اور پھر جانے سے پہلے اس نے کہا جی کہ میں آ کے آپ کے ساتھ سیلفی لے سکتا ہوں. یعنی سیلفی تو لینی ہے، آپ کی عزت بھی ہے، آپ کی تکریم بھی ہے، لیکن چالان ہوگا. ایسا تھا ایک محکمہ جس کو موٹر وے پولیس کہتے تھے. اور پھر ہوا یہ کہ ایک دن وہ موٹر وے پولیس کے کسی اہلکار نے ایک کپتان کو روک لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کپتان نے
ایس ایس جی کمانڈوز بلا کے اس موٹر وے پولیس کے باوردی اہلکار کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے کسی قلعے میں، کسی چھاونی میں، اور وہاں بری طرح مار کے اور پھر اس کی تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھی، اور اس کے بعد میں نے نہیں سنا کبھی کہ موٹر وے پولیس نے کوئی اچھا کام اس کے بعد کیا ہو۔ ظاہر ہے اس انداز سے ادارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کی عدلیہ کا جو اس وقت حال ہے، اس کے پیچھے بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ آپ کے سیاسی نظام کا جو یہ حال ہے، اس کے پیچھے بھی ایسی ہی کہانی ہے۔ آپ پاکستان میں کسی بھی محکمے، کسی بھی ادارے کو دیکھیں گے، اس کے پیچھے کہانی آپ کو یہی نظر آئے گی۔ تو تو جنہوں نے ملک کے سیاسی محکمے، پاکستان کے سولین محکمے برباد کیے ہیں، وہی اگر یہ تانا دیں کہ سولین محکمے برباد ہیں اس لیے ہم آ جاتے ہیں، تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر سولین حکومت اگر آپ کو فوجیوں کو تعینات کرتی ہے کسی مقام پر، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اہم بات تو یہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جرمنی کے اندر اگر سیلاب آ جائے اور وہ بوریاں اٹھاتے ہوئے نظر آ جائیں، بیلچے اٹھا کے اور راستے بناتے ہوئے پانی کے لیے نظر آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ کل کہیں گے جب اقتدار بھی ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ آپ کے سولین ادارے تو فیل ہو گئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سولین ادارے اور فوجی ادارے یہ سب دستور کے نیچے ہیں بھائی، اور دستور واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر سولین حکومت کہیں درکار ہوتا ہے، اس کو فوج کا کردار تو طلب کرے گی۔ یہ احسان تو نہیں کر رہا کوئی یہاں پر؟ یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ باپڈا کا کوئی بندہ وہ کھمبے پر چڑھے اور کھمبے سے اتر کے آئے اور کہے کہ جی اب آپ مجھے اپنے گھر کا نظام بھی دے دیں کیونکہ میں نے آپ کی بجلی ٹھیک کی ہے۔ ارے بھائی آپ کے کام تھا وہ، یہ آپ کو احسان کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے، یہ جاب ہے، جو پیشہ ورانہ سولجرنگ ہے یہ جاب ہے۔ اگر کوئی کسی نے احسان کرنا ہے تو وہ نہ کرے یہ کام۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آ، ملک کی سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، ان کی خدمات کوئی کم ہے۔ جو ملک کی سرحدوں پہ جاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا کام کرتا ہے، وہ قابل تعظیم ہے۔ لیکن وہ ڈاکیا بھی قابل تعظیم ہے، جو اپنی پوری ایمانداری سے اپنے قانون ضوابط کے مطابق خط پہنچاتا ہے۔ وہ الیکٹریشین بھی قابل تعظیم ہے، جو اپنے ضابطے کے مطابق کھمبے پر چڑھ کے آپ کی بجلی ٹھیک کرتا ہے۔ وہ مکینک بھی قابل تعظیم ہے، جو دستور کے مطابق یا قانون کے مطابق اپنے ضابطے کے مطابق اپنا کام دیانتداری سے کرتا ہے۔ پاکستان کا ہر شعبہ، ہر شعبے سے وابستہ ہر شخص اس کا تعلق کسی بھی کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی ہنر سے ہو، وہ سب قابل تعظیم ہے اگر اپنا کام وہ دیانتداری سے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں گاڑی ایک بندے سے ٹھیک کراؤں اور گاڑی ٹھیک کرنے کے بعد کہہ کہ جی اب آپ نے کیونکہ میں نے گاڑی ٹھیک کر لیا تو اب یہ گاڑی میری ہو گئی ہے۔ آپ کی تو گاڑی نہیں ہوئی بھائی، آپ نے اپنا کام کیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں کنفیوژن ہے، اور یہ کنفیوژن میرے خیال میں آ، بارہا ہمیں نظر آتی ہے کہ جی ایسا دیکھیں نا، اگر ہم نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا۔ بھئی آپ نہ ہوتے تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے، آپ محکمہ ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ ایک فرد ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ 2-3 چیزیں ہمارے یہاں ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے، جذباتی نہ ہو جایا کریں۔ اور دوسرا بھی ایک اور دوست نے لکھ دیا کہ عاطف صاحب آپ تو فوج پر تنقید کر رہے ہیں۔ صاحب فوج پر تو میں نے کوئی تنقید نہیں کی ہے، تو کانسٹیٹیوشنل بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ سمجھنے میں مشکل کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سارے محکمے، سارے شعبے اپنے دستوری دائرے کے مطابق کام کریں۔ اگر فوجیوں سے آپ یہ کہیں کہ وہ دل کا آپریشن کر دیں آپ کو، تو زیادتی کریں گے نا آپ۔ فوجی اپنا کام کریں، وہ اچھے سے کریں، تاکہ ان کو تعریف ملے، تالیاں ملیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈاکیا یا کوئی واپڈا کا الیکٹریشین یا کوئی مکینک اپنا کام کرے تو اس کو بھی ویسی تالیاں ملتی ہیں، تعریف ملتی ہے، توصیف ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے یہاں کانسیپٹ کا ہی مسئلہ ہے، کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے۔ یہ جی آپ فوجیوں کو دیکھیں نا، فوج اتنا عظیم کام کر رہی ہے، بالکل کر رہی ہے۔ جہاں طلب ہوگی فوج کی وہ ہوگی، اور بدقسمتی سے پاکستان میں فوج کے علاوہ کوئی بھی محکمہ اتنا منظم رہا نہیں ہے، سولین محکمے بننے نہیں دیے گئے۔ کوئی بنتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں یہ احسان جتانا کہ جی ہم نہ ہوں تو آپ مر جائیں، صاحب ایسا نہیں ہے۔ آپ نہیں ہوں گے تب بھی ہم یہ دوبارہ سے محکمے بنا لیں گے۔ تو اس لیے یہ نہ کریں، یہ اپنا کام کر کے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے چونکہ اپنا کام کیا تو اب ہم پر کوئی آپ نے احسان کر دیا ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں نے جرمنی کو تو خیر ایک مثال دی ہے، دنیا کے تمام ہی قانون کے حامل ملکوں میں حالات یہی ہیں کہ جہاں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے فوج کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب میں فوج اقتدار میں حصے نہیں مانگتی، نہ انتخابات چوری کرتی ہے، نہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہے، نہ کاروبار کرتی ہے، نہ زرعی پلازے بناتی ہے، نہ ہی وہ زمینوں کا کام کرتی ہے۔ اس کا کام جو ہے وہ کرتی ہے، اور اس کے بدلے اس کو تنخواہ ملتی ہے۔ یہ ہے بنیادی کام۔
آ، جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا اور جب تک ہم یہ کہنے والوں کو وہ سنگل آؤٹ کرتے رہیں گے اور یہ فلاں غدار ہے اور فلاں غدار نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ غدار کی تعریف لکھی ہوئی ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور جو غدار ہیں وہی دوسروں کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ غدار ہیں. اس کانسٹیٹیوشن کی تعریف کے مطابق جو غدار ہیں وہی دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. ہمیں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے. سوچا کریں، سوال کیا کریں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فوج کا جو کردار ہے، فوج وہی کردار انجام دے رہی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.